الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ احساس دلاتا ہے اپنوں کا بھی اور دوسروں کا بھی، اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے، یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ جتنی عبادتیں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے ان عبادتوں میں سب کو یکساں شامل فرمایا ہے. ہمارے نماز سے لے کر حج تک کے معاملات، ایکویلٹی، یونٹی، یہ ہر عبادت میں آپ کو نظر آئے گی. آپ پر نماز فرض جس طرح سے ہے، غریب پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے. اور جب مسجد میں آتے ہیں تو صفوں میں کسی کے لیے جگہ خاص نہیں ہوا کرتی. جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں ہے، اگر بادشاہ بھی تاخیر سے آیا تو پچھلی صف میں ہے، اور اگر غریب صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو امیر اس سے شانہ بشانہ ملا کر کے ہی کھڑا رہے گا. یہ عبادت کی خصوصیت اسلام میں ہے. یہ جماعتیں تم پر جو واجب کی گئی ہیں فرض نماز کی، اسی لیے کہ تمہارے اندر بھید بھاؤ نہ آئے، یہ تمام فرق نہ آئے. کاسٹزم کا فرق ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ یہ چھوٹی ذات کا ہے، میں بڑی ذات کا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بالکل پسند نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت کے تمام اونچ نیچ کو اپنے پیروں سے رونت دیا، ختم فرما دیا. کسی کے اندر یہ احساس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے. اسلام اس چیز کا قائل نہیں. یہ نمازوں کے لیے ہو گیا. اسی طرح حج میں اگر آپ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پیسے والا بھی ہوگا یا جس کے پاس تھوڑی سی استطاعت ہے وہ بھی وہاں حج پر پہنچا ہوگا، لیکن جب خانہ کعبہ کے طواف میں دیکھتے ہیں تو سارے ایک ہی لباس میں ملبوس ہیں. میدان عرفات میں اگر مولا کو پکار رہے ہیں تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کون اس میں وقت کا بادشاہ ہے اور کون فقیر ہے. سب کو دو لباس میں ملبوس احرام کے بلایا گیا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ احرام کے کپڑے کروڑوں کے ملتے ہوں، بلکہ وہی مختصر سے لباس جس کو امیر پہنتا ہے وہ غریب بھی پہن سکتا ہے. احرام سب کے لیے ہے. اس لیے کہ میرے عزیزو، یہ احساس دلانا اسلام کی خصوصیت ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے آخری خطبے میں، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب،
تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ عاجزی کرتی ہے، زمین پر رہتی ہے۔ تو تمہارے اندر غرور و تکبر یہ نہ آئے کہ میرا سٹیٹس الگ ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، پیسے والا ہو گیا ہوں، منصب والا ہو گیا ہوں، علم والا ہو گیا ہوں۔ یہ غرور و تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح نمازوں کے سلسلے میں جیسے ایکویلٹی ہے، برابری ہے، حج میں دیکھا گیا ہے، زکوٰۃ کا بھی اور روزوں کا بھی یہ جو سسٹم ہے اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر یہ احساس بھی دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں مال عطا کیا ہے تو جسے نہیں دیا گیا ہے اسے دے کر کے تم برابر کر لو، اور روزے تم بھوکے رہنے کے عادی نہیں ہو، سال بھر بھوکے رہتے نہیں ہو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ تمہیں 1 مہینہ بھوکا اور پیاسا، وہ بھی گرمیوں کے دنوں کے روزے بھی، یہ احساس، یہ لفظ ہی بڑا معنویت کا ہے، احساس، کہ دوپہر ہوتے ہی بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں اچھی طرح احساس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مرتبہ فرض کیا ہے اور میں روزہ رکھ رہا ہوں خوشی سے، لیکن دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس 1 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ میں کل ہی اپنی اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری دنیا میں جو غلہ اناج آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہوتی ہیں، پوری دنیا میں کتنی کوانٹٹی میں یہ نکلتا ہے، تقریباً 1200 کروڑ لوگوں کے کھانے کا انتظام سال بھر ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا کی آبادی 6.5 ارب ہے، یعنی تقریباً 650 کروڑ، لیکن اناج اور غلہ جو ہے آبادی سے ڈبل نکلتا ہے زمین سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے انتظامات سے۔ 6.5 ارب آبادی ہے، 650 کروڑ آبادی ہے، اور 1200 کروڑ لوگوں کے کھانے کا غلہ، اناج یا پھل فروٹ جو بھی غذائیں ہیں وہ دنیا میں سال بھر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن حیرت کی ایک رپورٹ اور بھی ہے کہ ہر سال 200 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسرے وقت کا کھانا ہی نہیں ملتا۔ پھر اتنا کہاں جاتا ہے؟ یہ اناج کہاں جاتا ہے؟ یہ غلہ کہاں جاتا ہے؟ اگر ہماری آبادی سے ڈبل یہ آ رہا ہے، اور پھر 200 کروڑ لوگ بھوکے کیسے رہتے ہیں دنیا میں؟ بلو آف پوریٹی جس کو کہا گیا ہے، غریبی کی سطح سے نیچے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ۔ یقیناً پھر تمہیں اسی اسلام کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں غلہ اناج 1200 کروڑ لوگوں کا تو آ رہا ہے، لیکن اس پر قبضہ شاید 1 ہی کروڑ لوگوں کا ہوگا، بڑے بڑے امیروں کا اس پر قبضہ ہے، جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ بلند نہیں کرتے، نہ ہی ہاتھ دراز کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے اناج کسی اور کے گھر تک جا سکے۔ بات یہی ہے، یہی ذخیرہ اندوزی 200 کروڑ لوگوں کے بھوک کا سبب ہے، ان کی وجہ ہے۔ یہ ان سب کے قاتل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، دنیا کی رپورٹ نکالیں آپ، ہر سال لاکھوں لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، آج بھی مر رہے ہیں، صرف برداشت نہیں، بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں، میں خود اپنے زمانے طالب علمی کی بات بتاؤں، افریقہ کی سرزمین پر کئی ایسی بستیاں آج بھی ہیں، وہ لوگ سیدھے گھاس نکالتے ہیں اور ابالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، زمین کی گھاس نکالتے ہیں، پانی میں ابالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ لوگ پھینکے ہوئے دانے یہ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت عجیب سی چیزیں ہم نے وہاں پر دیکھی ہیں۔ ستو جو ہے گیہوں کے آٹے کا، اور اس میں شکر ڈال کر کے پرانی غذا ہے،
गेहूं के आटे को भून लिया जाता था और फिर उसमें शक्कर डाल करके घोल करके उसको खा लिया करते, इसको सत्तू कहते हैं। ये पहले से चला आ रहा है। और ये जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती है तो सत्तू खाया करते थे और बताया जाता था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सत्तू खाते हैं। लेकिन हमने अफ्रीका में सत्तू देखा है। ये जो धान की या गेहूं की जो बालियां सूखी हुई होती हैं, यानी जिस पे से दाने निकालने के बाद जो भूसा होता है, उस भूसे को पीस करके उसको घोल करके खाते हैं और उसको सत्तू कहते हैं। दाने नहीं, भूसे। मेरे अजीजों, मुझे यहाँ पर एक बात करनी है। दुनिया के फ़क्र का और इसकी गुर्बत का इलाज कहाँ है? कौन इलाज करेगा? बड़ी बड़ी ताकतें आज मौजूद हैं और आज दुनिया में ताकत के इजहार के लिए इनके पास अगर कोई चीज़ है तो पेट्रोट मिसाइल है। हर बड़ी कंट्री अपने असलहे दिखा करके अपनी ताकत का इजहार कर रही है। अमेरिका अपनी दादागिरी अगर दिखाता है तो अपने मिसाइलों के ज़रिए से, हथियारों के ज़रिए से। रशिया अपने न्यूक्लियर बमों के ज़रिए से दिखा रहा है कि मेरे पास इतनी ताकत है। पूरी दुनिया में इन जालिमों और जाबिरों के पास ऐसा हल नहीं कि इन 200 करोड़ लोगों की भूख का इलाज कर सकें। तुम्हें पता है आज जो जंगें चल रही हैं, मुसलसल पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह ये वार करते ही रहते हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग के सिलसिले में अभी चंद दिन पहले मैंने किसी का एक रिपोर्ट पढ़ा था। पर डे जो मिसाइल अटैक करते हैं या फिर जंगों में जो खर्चा होता है वो $20 मिलियन का है। $20 मिलियन, जो यहाँ हमारे यहाँ कई 100 करोड़ों में चला जाए। मेरे अजीज़ों, ये $20 मिलियन है या फिर दूसरी करेंसी है मेरे जहन में नहीं, लेकिन पर डे सिर्फ और सिर्फ धुआं में और बारूद में ये खर्च कर जाते हैं, लेकिन गरीबों के हलक तक एक लुकमा नहीं पहुंचा पाते। मुल्क शाम, मुल्क यमन, वहाँ जाने वाली आज तंजीमें मौजूद हैं। वो जब वहाँ की अखबार भेजते हैं तो दिल पसीज जाता है कि क्या करें। पूरे मुल्क शाम पर इतने बम और बारूद बरसाए गए हैं कि वहाँ तकरीबन 50 लाख लोग बेघर हैं, जिनके घरों की छतें उड़ चुकी हैं। मलबा है, ढेर है, कुछ नहीं है। बरसों से कमाई हुई की मेहनत के पैसों से जो घर बनाए होंगे वो सब मलबे का ढेर है। और बच्चे बाहर आवारा हो चुके, क्योंकि किसी का बाप नहीं, किसी की माँ नहीं, कौन परवरिश करेगा। मैदानों में घूम रहे हैं, शायद वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कभी कोई आए बम तो ये हम भी ढेर हो जाए। उनके पास जाने वाली तंजीमें, मैंने देखा है कि एक मुर्गी की गोश्त की बोटी और थोड़ा सा चावल वो पैक करके देते हैं तो 100 बच्चों की कतार लग जाती है। इराक़ के भी हालात मैंने खुद देखे हैं। 11वीं शरीफ के मौके पर खुद हम बकरा ज़बा करके अपने खाने की बजाय हम ये सोचते कि उन तक की गोश्त तकसीम कर लें, यही सबसे बड़ी 11वीं ले करके जाते थे। रिफ्यूजी कैंप जो लगे हुए हैं जंगों में, जिनके घर तबाह हुए हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला वो हालात न लाए। जो तकसीम करने के लिए जाता है उसके जिस्म से चिमट जाते हैं, उसके कपड़े तक पड़ जाते हैं। इन हालात का जिम्मेदार कौन है? ये मैं उन इस्लामी ममालिक की बात कर रहा हूँ जहाँ सदियों से इस्लाम है। यमन हो, इराक़ हो, शाम हो, और फिर भी सीना तान करके आज दुबई के बादशाह घूम रहे हैं। एक एक घोड़ा 90 करोड़ का खरीदते हैं। हाँ, सऊदी के शहजादे सोने का टॉयलेट बनाने में लगे हुए हैं। ये अपनी अय्याशी में मस्त हैं, लेकिन उन बच्चों तक एक बोटी नहीं पहुंच पाती। मेरे अजीजों, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के पास इसका इलाज अगर होता तो अब तक गरीबी ख़त्म हो चुकी होती। पूरी दुनिया का निज़ाम फेल है गुर्बत को ख़त्म करने के लिए।
غربت کو اور ان کی بھوک کو ختم کرنے کا اگر کسی کے پاس نظام ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے پاس ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ تمہیں میں بتاتا ہوں مدینہ طیبہ کے حالات کیا تھے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں، خود حضور کے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس رات میرے آقا کی آخری تھی میرے حجرے میں، اس دن ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا۔ آخری رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ کہتا ہوں وہ نور علی نور، چراغ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے میرے آقا نے اپنائے وہ اپنی غریب و امت کے لیے کہ ان کو تسلی ہو سکے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، حضور کی وفات کے بعد 2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، خلافت صدیقی اور نظام پورا اسلامی قائم ایسا تھا، زکوٰۃ سب برابر نکالتے رہے، غریبوں کا احساس کرتے رہے۔ 2.5 سال کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ابھی 2-3 سال نہیں گزرے، 2-3 سال نہیں گزرے، حضرت معاذ بن جبل جو یمن کے گورنر تھے، وہاں لوگوں کی جو زکوٰۃ نکلتی تھی لوگ لا کر کے معاذ بن جبل کے پاس جمع کرتے اور کہتے کہ آپ مدینے بھیج دیں، جو ضرورت مند ہے ان میں تقسیم کر دیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے وہ زکوٰۃ پوری جمع کی اور مدینے بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، جب یمن سے زکوٰۃ آئی مدینے میں، آپ نے اعلان کیا پورے مدینے میں ایک گھر بھی ایسا نہیں جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہو، ایک گھر بھی نہیں۔ سبوں نے ہاتھ اونچے کر لیے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں، اللہ نے ہمیں مالک نصاب بنایا۔ حضور کے زمانے میں یعنی ابھی تھوڑے سال پہلے ہی غربت ایسی تھی کہ ایک کپڑے پر ایک صحابی پوری زندگی گزارا کر رہے تھے، لیکن کون سا نظام ہے جو یہ تبدیل کر دیا؟ یہاں تک کہ حضرت عمر کا زمانہ ایسا ہے کہ مدینے میں لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر باہر نکلتے تھے کہ کوئی ہے مستحق تو ہماری زکوٰۃ لے لے۔ مدینے کے گھر نہیں تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں رہ گئے، دینے والے ہو گئے۔ حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ واپس بھیجی پھر یمن، حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ مدینے میں کوئی مستحق نہیں، بہتر ہے کہ یمن کے غریبوں میں تقسیم کریں۔ حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ زکوٰۃ واپس گئی، پھر حضرت معاذ بن جبل نے دوسرا خط لکھا، کہا امیر المومنین پورے یمن میں تقسیم کر دیا گیا اور یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی ہے نہیں، اس لیے مدینے بھیجا گیا ہے۔ اندازہ کریں جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کے غلام گئے غریبی سے انہیں آزاد کرایا ہے۔ احساس اسی چیز کا نام ہے، خود کھا کر کے اپنے عیش کی فکر کرنا اور دوسروں کی فکر نہ کرنا، یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں۔ میں جو رپورٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر 1200 کروڑ لوگوں کا کھانا دستیاب ہوتا ہے سال بھر میں، جبکہ آبادی 650 کروڑ ہے، اور پھر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہر سال 200 کروڑ لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، تو یہ جاتا کہاں ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ یہ جن کے پاس مال آتا ہے ان کے ہاں دوسروں کا احساس مر چکا ہے، احساس ختم ہے۔ تم خود اپنے گھروں میں جھانک کر کے دیکھ لو۔ اور ایک رپورٹ حیرت کی ہے، اللہ اکبر، میں نے یہ سب اینالائز کرنے والے سے یہ رپورٹ لیا تو حیرت کی بات یہ بھی ہے 200 کروڑ لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا اس میں رپورٹ میں کہ 200 کروڑ لوگوں کا کھانا ہر سال صرف گٹروں میں بہا دیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ یہ امیروں کے چوچلے ہیں، ہر شادی بیاہ کے بعد جاؤ دیکھو کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، ہر دعوت کے بعد کتنا گندی نالیوں میں بہایا جاتا ہے۔ تم تو اپنے شوق کے لیے کتنی مرتبہ چیزیں ہلکی سی چک کر کے باقی پھینک دیتے ہو، تمہیں اندازہ ہے۔ اور ایک صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنا امیروں کے گھر سے کھانا بہایا جاتا ہے ایک وقت،
وہ اگر ان لوگوں کو ملے جن کے ہاں کھانا نہیں ہے، وہ 4 دن اس پر گزارا کر سکتے ہیں، 4 دن گزارا کر سکتے ہیں۔ ایک بار تمہارے دسترخوان سے پھینکا ہوا کھانا غریب کے 4 دن کی زندگی کا کھانا ہے، احساس نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی احساس سے کیا ہے۔ جس کے اندر احساس ہے وہ مسلمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو رات کو کھانا کھا کر کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو۔ حضور نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ بڑا لفظ ہے، مومن نہیں ہو تم اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا۔ آپ بولیں گے ہم کو کیا پتا ہے کون بھوکا سو رہا ہے کون کھا رہا ہے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں احساس پیدا کرو، احساس۔ جس دن تمہارے اندر احساس آئے گا، ہر ایک کے چہرے سے پہچان لو گے تم کہ کون بھوکا ہے اور کون سیراب ہے۔ احساس نہ ہو تو بھیڑ سے گزرتے چلے جاؤ گے، تمہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا، کون بیمار ہے، کون کیسا خوشحال ہے۔ کیا اپنے گھروں میں تمہیں جس سے محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے، آپ تھک ہار کر کے باہر سے آئیں، دن بھر گھر میں نہ رہیں، تمہارا بچہ اگر کسی کونے میں دبک کر کے بیٹھا رہے، منہ اترا رہے، تم اسے پوچھے بغیر ہی کہو گے کیا میرا بیٹا بیمار ہے؟ چہرے سے لگ رہا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں بتا رہی ہے؟ یہی احساس۔ صرف چہرہ تمہیں بتا دیا اپنے بچے کا کہ آج یہ بچہ میرا بیمار لگتا ہے، یہ جس طرح سے خوشحال رہتا تھا آج نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہی احساس پوری امت کے ساتھ ہو تو تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا، ایمان مکمل ہے۔ احساس جب مر جائے تو پڑوس میں جنازہ بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا، بھوکے تو بات دور کی ہے۔ ہاں شہروں کی ہم نے زندگیاں دیکھی ہیں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، سالوں ہو گئے، پڑوس کے فلیٹ میں کون بیمار ہے اور کون مر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، سب اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں، سیلفش زندگی۔ اور اس کو دنیا ماڈرن کلچر کہتی ہے، یعنی یہ پوش لوگوں کی زندگی ہے کہ دوسروں کے گھروں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ رہے۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تو وہ ہے کہ ایک جنگ میں 3 صحابہ ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی پیاس کی وجہ سے اپنی جان دے دی، اپنی جان تک دے دیے، خود زخمی گرے ہوئے ہیں میدان میں، پیاس کی شدت ہے، لیکن دوسرے بھائی کی آواز آئی کہ مجھے پیاس لگی ہے، اپنا پانی قربان کر دیا، نہیں اسے پہلے پلا دو۔ یہ احساس ہے، یہ احساس ہے۔ اور اگر احساس نہ ہو تو یہ سیلفش زندگی، کسی کو کچھ بھی ہو جائے پتہ نہیں چلے گا۔ تمہیں پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کتنا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر حساس تھے، خاص طور پر غریبوں کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک بار مسجد نبوی شریف میں ہم بیٹھے تھے، مسجد نبوی شریف میں رمضان کا موقع ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطار کا وقت ہے۔ افطار کے وقت یہاں کس کو ہوش رہتا ہے؟ بلکہ ساری چیزیں میرے سامنے آ جائیں، دوسرے کو ملے نہ ملے، یہ تو بھوک کے بعد ایسا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی پورے دسترخوان پر 70 کے قریب صحابہ ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، حضور پاک دسترخوان پر بیٹھے، افطار کے عین قریب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عائشہ باہر دیکھو کوئی مسافر تو نہیں رہ گیا جو دسترخوان پر آنا ہے۔ یہ احساس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے بیٹھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے ایک آدمی اپنی سواری باندھ رہا تھا اور لگتا تھا کہ کہیں سفر سے آیا ہے۔ ام المومنین نے پکار کر کے کہا ہاں یا رسول اللہ کوئی مسافر نظر آتا ہے۔ میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر کے اٹھ گئے، کوئی لمبے سفر سے آیا ہے، کوئی لمبے سفر سے آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آئے ہوئے مسافر کو لینے کے لیے گئے، افطار پہ چند لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ وہ آیا، اس کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھول سے اٹے ہوئے لباس،
چہرہ پورا بکھرا بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، بڑے لمبے سفر سے وہ آیا تھا اور میرے مصطفیٰ سے ملنے آیا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا کچھ کھائے پیے؟ کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے دسترخوان پر لائے اور جو دودھ کا پیالہ تھا پورا کا پورا اس مسافر کو دے دیا۔ اور ہوا ایسے، دیہات سے آنے والے لوگ کبھی کبھار آتے تھے، آداب اس طرح کے سب کو پتہ نہیں ہوتے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اس آئے ہوئے مسافر نے پورا دودھ پی لیا۔ جو 70 صحابہ موجود تھے اور پھر سبوں نے کھجور پر، صرف ایک کھجور پر افطاری کر لی، کسی کی زبان پر شکایت نہیں، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب تک تمہارے اندر یہ احساس نہیں آ جائے گا کہ میری خوشیوں میں مجھے کچھ حصہ دوسروں کا بھی رکھنا ہے، تب تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تم مارکیٹ جاتے ہو آج رمضان کی عیدوں کی تیاری کے لیے، دیکھتا ہوں مارکیٹ بھری رہتی ہے، اپنے بچوں کی من پسند کپڑے خریدتے ہو، چاہے وہ جتنے مہنگے ہوں جیسے بھی ہوں، نہیں لیکن عید میں میرے بچوں کو خریدنا ہی ہے، اور ایکسٹرا بھی خریدتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کئی گھر ایسے ہیں جن کے بچے اپنے ماں باپ سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس مہینے ہمیں کپڑے لائے ہیں، نہیں لا سکتے۔ کیا یہ احساس کسی کے اندر ہے کہ جب میں شاپنگ کروں تو ایک ڈریس ایکسٹرا لے لوں، ایک نیا جوڑا ایکسٹرا لے لوں، تاکہ میں وہاں تک پہنچا دوں جس کے بچے کے باپ کے اندر خریدنے کی طاقت نہ ہو، تاکہ عید میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے؟ کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہیں، میرے بابا نہیں ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے پہنانے والا کون ہے آج؟ وہ کائنات کے آقا و مولا جو انیس بے کساں ہے، چارہ ساز درد منداں ہے، اس یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے، عیدگاہ جانے کے وقت واپس آ کر کے، اور پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے جانے لگے۔ کون ہے یہ جو احساس رکھتا ہے؟ حسن و حسین انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور یتیم بچہ کندھے پر سوار ہے، مصطفیٰ کریم کے کندھے پر سوار ہے۔ بلکہ اس دن دیکھنے والے صحابہ اش اش کرتے رہ گئے، اور کئی بچے تو یہ تمنا کرتے رہ گئے کاش ہمارے بھی باپ مرے ہوتے تو میرے آقا کندھے پر اٹھائے ہوتے، یتیم ہوتے ہم۔ میرے عزیزو، یتیموں کا حقیقی اس دنیا میں کوئی چارہ ساز درد منداں ہے، بے قصوں کا انیس کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، اور انہوں نے پورا نظام تمہیں دیا ہے۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے عمل کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں تمہارے پاس جو چیز بھی آئے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دو، کیونکہ قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ غریب لوگ قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، مولا ہم کو تو نے کیوں نہیں دیا مال، ہم کو مال نہیں دیا، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مال بھی دیا تھا امیروں کے پاس، تو غریب کہیں گے انہوں نے تو ہمیں نہیں دیا، ان کے پاس میں نے تمہارا حق رکھا تھا، تو کہیں گے ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں، زندگی پر وہ خود کھاتے رہے۔ اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا۔ تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا، اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا۔ جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا۔
نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں، ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی ہے۔ ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے، دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5%، 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے۔ 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں، اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی، ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں، لوگ اس قدر پوچھتے رہتے ہیں۔ تم جب رات کے وقت عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہو تو کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مال اتنا دوں یا نہیں دوں، اتنے کی ہوٹل بازی کروں یا نہیں کروں، کسی سے نہیں پوچھتے۔ اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے، لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ اس پہ بھی ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، ہر سال زکوٰۃ ہے۔ تم نے اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس، چاندی بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھے ہو پھر سونا چاندی؟ اس کو کاٹ کے دو زکوٰۃ۔ اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دو، ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بنا جائے گا، اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکوٰۃ دبا کر کے رکھتا تھا، وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ، اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا، تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے، میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا۔ یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا۔ اپنے احساس کو زندہ کریں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، اسلام کا نظام، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس دن بہت بھوکا تھا، سوچا کہ حضور سے شکایت کر دوں۔ جب میں باہر نکلا حضور نظر آ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ، انہوں نے دکھایا پیٹ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کہا ابو ہریرہ میرے گھر میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے، لیکن چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں، کچھ کھلا دے۔ ساتھ ابو ہریرہ چلتے رہے، سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے۔ یہ صحابی حضور کے میزبان جو پہلے مدینے میں میزبان تھے، ان کے گھر گئے، حضرت ابو ایوب کو پکارا کہاں ہے؟ ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آ گئے تھے راستے میں۔ وہ آئے، حضور نے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے، ذبح کر دوں اگر آپ کو حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح کرو۔ ذبح کر کے سالن بنایا گیا، سالن بنایا۔ یہ 4 مہمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لذیذ سالن بنا تھا، کئی دنوں کے بعد تو گوشت کے سالن کی خوشبو آئی۔ جب دسترخوان پر آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا ایک اور کٹوری ہو تو لاؤ، سالن کو آدھا کرو۔ سالن کو نکالنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، پچھلے 9 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، 8 دن سے فاقہ چلتا ہے۔ بہرحال وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، رسول اللہ کے عطرت ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے آقا اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے بھی احساس رکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔
ہمارے گھروں کے اندر آج جس طرح سے مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں، کیا کبھی احساس کیا کہ کوئی اور بھوکا ہوگا؟ اس ماہ پاک میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو اے مومنو، اللہ دینے والا ہے، جتنا تم دو گے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا وعدہ ہے، وہ تمہیں نوازے گا، 70 گنا زیادہ نوازے گا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج پہ چلا۔ حج کسے کہتے ہیں؟ پیسے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں لوگ۔ اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پیسے بہت دنوں سے جمع کیا تھا، حج پہ جانا تھا، اور جب قافلہ نکلا تو مال لے کر کے میں بھی حج پہ نکل پڑا۔ قافلے اس وقت اونٹوں کے قافلے، گھوڑوں کے قافلے ہوتے، کہتے ہیں قافلہ ایک منزل پر پڑاؤ کیا رات کو، میں وہاں پر رکا رہ گیا، اور صبح میں اٹھ کر کے وضو کی غرض سے تلاشتے ہوئے میدان کی طرف آیا تو کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا جس میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس کچرے کے ڈھیر کے پاس میں نے ایک 8 سال کی بچی کو دیکھا جو کچرا ادھر ادھر کر رہی ہے، ادھر ادھر کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس بچی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا آئی، چڑیا مر کر کے پڑی ہوئی تھی۔ اس چھوٹی سی بچی نے اٹھایا، اس کے پر کھینچے اور چبا کر کھانے لگی، اور دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جو جھوپڑی میں تھی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، وہ لڑکی گئی تو اپنے گھر میں ایک اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کو کھلا رہی ہے مری ہوئی چڑیا۔ آپ نے اس بچی کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا یہ مری ہوئی چڑیا ہے، اسے تو کھا رہی ہے؟ وہ بچی رونے لگی، بابا کیا اسلام 4 دن کی بھوک کے بعد بھی مری ہوئی چڑیا کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ ہے کیا جو ہم کھا کر کے اپنے حلق کو تر کریں؟ 4 دن کے فاقے کے بعد بھی ہم مری ہوئی چڑیا نہیں کھا سکتے؟ عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ نے اپنے حج کے سفر کا جتنا مال تھا، جو پیسے تھے، سب ایک چادر میں جمع کیا اور سب اٹھا کر کے اس بچی کو دے دیا۔ کہا بیٹا اس سے تو اپنی زندگی گزار، آئندہ مری ہوئی چڑیا کبھی نہ کھانا۔ پورا مال دے دیا۔ اب حج پہ جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، قافلہ چل پڑا، لیکن عبداللہ ابن مبارک بیچ راستے سے اپنے گھر چلے آئے۔ لوگ کہتے رہے، لوگ کیا بولیں گے، حج پہ گئے، نکلے بڑی شان سے اور بیچ راستے سے تم لوٹے جا رہے ہو، حج پہ نہیں جاؤ گے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میرا حج ہو گیا، میرا حج ہو گیا، میرے مصطفیٰ کی امت کے غریب کے حلق کو تر کرنا یہ میرا حج ہے۔ چلے آئے واپس۔ حج کا موسم نکل گیا۔ جو خراسان سے، جو ان کے علاقے سے حاجی گئے تھے حج کے لیے، وہ حج کر کے جب واپس لوٹے تو لوگ پوچھ رہے تھے حاجی صاحب کیسا رہا حج؟ تو ہر کوئی کہہ رہا تھا ہمارے حج کا کیا کہنا، ہم عرفات میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے، مینا میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ کنکریاں ماری ہیں، ہم طواف کعبہ میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے۔ ہر حاجی کہہ رہا ہے ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے، جبکہ گاؤں والے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک تو یہی موجود تھے۔ لوگ جا کر کے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کیے، ہم تو آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہا مولا میرا قادر مطلق ہے، جب اس کی رضا کے لیے ایک غریب کی مدد کی گئی تو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ بھیجا جو ان کی طرف سے پورے حج کے ارکان ادا کرتا رہا۔ میرے عزیزو، یہ اسلام ہے جو احساس ہے، احساس۔ ہمارے پاس جینے کے لیے جتنا سامان ہے وہ بہت ہے، اللہ نے ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں دیا ہے۔ حقیقت ہے ہمارے گناہوں کے باوجود مال میں مولا نے ہمیں کمی نہیں کیا۔ تم میں سے کتنے ہیں ایسے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ کون ہے جو ننگا گھومتا ہے، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہو؟ سب خوشحال ہے، سب خوشحال ہے۔ لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں میرے عزیزو جہاں آج بھی خوشحالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں آئی، کوئی چیز نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں ان تک پہنچو، احساس تمہارے اندر رہے، اور اللہ رب العزت اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے جو بنی آدم کی اعانت کے لیے اٹھتا ہے۔
فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تمہاری مدد میں رہے گا۔ تو ایک نظام ہونا چاہیے۔ حضور حجت الاسلام نے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ایک نظام پیش کیا تھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے انہوں نے ایک نظام پیش کیا تھا، ہر علاقے میں بیت المال کا سسٹم ہو یا ایک چھوٹی بینک بنائی جائے بنا سودی، بغیر انٹرسٹ کے، مسلمان اپنی تھوڑی تھوڑی رقم اس میں جمع کرتے رہیں اور پورے محلے کا سروے کیا جائے، کون لوگ ایسے ہیں جن کی ہاں ضرورت ہے، غربت ہے، ان لوگوں کی اعانت کی جائے اور بھیک مانگنے سے اپنی قوم کو بچایا جائے۔ ہم تو مزے سے مسجد کے باہر بھیک خیرات کر کے چلے جاتے ہیں، کب تک بھیک دیتے رہو گے؟ کب تک ان کو بھکاری بنائے رکھو گے؟ یہ برقع پوش خواتین آتی ہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ سب کس طرح کی ہیں، لیکن کبھی کبھار درد ہوتا ہے، میری بہن وہاں کھڑی ہے، ہماری ماں وہاں کھڑی ہے، امت کی غیور بیٹیاں اگر برقعے میں آ کر ہاتھ پھیلا رہی ہیں تو کیا یہ عار کی بات نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے احساس کی بات نہیں ہے؟ پتہ کرو یہ تنظیمیں کس لیے، یہ کن گھروں سے آتی ہیں، ان گھروں تک پہنچو اور ان سے کہو آئندہ بھیک نہ مانگو، ہم تمہارا گھر چلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ممبئی کی سرزمین پر کچھ نوجوانوں کو کھڑا کیا تھا، آج بھی وہ کئی بیواؤں کے گھر چلا رہے ہیں الحمدللہ، اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ تم بھیک نہیں مانگو گی، جب تک ضرورت ہو تمہارے گھر کا راشن پہنچ جایا کرے گا، لیکن بھیک نہ مانگو۔ یہ ہمارے لیے عار ہے، ہمارے لیے عار کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ احساس کے لیے آیا ہے، احساس۔ آپ جب بھی اپنے گھر کے اندر کوئی بھی چیز کھائیں پئیں پہنیں، ہر چیز میں ان لوگوں کا حصہ رکھیں، چاہے وہ ابھی فی الحال ملے یا نہ ملے۔ آپ کہیں کہ ہمارے محلے میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، اسلام صرف تمہیں خالی محلے کی بات نہیں کرتا، پورے عالم کی بات کرتا ہے۔ تم مشرق میں ہو اور میرے نبی کا غلام مغرب میں تکلیف میں ہو تو تمہارے اندر بھی احساس ہونا چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے تمہارے پاؤں میں، تمہارے تلوے میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے۔ جو رسول اپنے امتیوں کے کانٹے کے چبھنے کے درد کا احساس رکھتے ہو، آج امت ایسی کیسی بے حس ہو گئی ہے، کون کن حالتوں میں ہے آج کچھ نہیں کہا جاتا۔ میں آج مولا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کروں گا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی رمضان کی عید آتی ہے، کبھی ہم یمن کو یاد کرتے ہیں، عراق کو یاد کرتے ہیں، شام کو یاد کرتے ہیں، فلسطین کو یاد کرتے ہیں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی میرے عزیزوں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی۔ پچھلے سال بھی میں نے ایک ہمارے ڈرائیور ہیں عراق میں ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو وہاں سے بھیجی تھی، ایک بچی جو ہر سال عید کے موقع پر اس کا معمول ہے، یہ ہمارے صاحب جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے میں تم کو ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں، یہاں پر ابھی یہ معاملہ کئی گھروں کے ساتھ چل رہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بچیاں گھر سے نکلتی ہیں عید کے دن، نہ وہ کپڑے پہنتی ہیں نہ ہی عید، بلکہ سیدھے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھتی ہیں، صبح سے شام ہوتی ہے وہ پکارتی رہتی ہیں کہ بابا جان ہمیں کوئی کپڑے آج نہیں پہنائے گا، تم جا چکے ہو۔ یہ وہ جوان لوگ جو شہید ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، ایک پورا کا پورا میدان قبرستان ہے وہاں پر۔ چند سالوں پہلے جہاں بچے کھیلتے تھے فٹ بال، آج وہ میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے، وہاں بچیاں پکارتی رہتی ہیں عید کے دن، دل پسیج جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم کس انداز سے آج امت کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، درد کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رات رات ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے، آج ان کی امت کے درد کا احساس ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، اپنے جینے میں، اپنے کھانے پینے میں ان لوگوں کا احساس رکھو۔ اچھا پہنو، اللہ نے اگر دیا ہے اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، میں اس کا مخالف نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے سے رہو، لیکن اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس میں ان کا احساس رکھو، اللہ راضی ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔
اور تم نے زندگی بھر اگر ان کا احساس ہی نہیں کیا تو حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. جب حضور تمہیں پکڑ کر پوچھے قیامت کے دن تو اپنے گھر میں عیش کی روٹیاں اڑا رہا تھا, میرے محبوب یمن اور شام کی بچیاں مردہ کھا رہی تھیں, وہ چمڑے کھانے پر مجبور تھے. میرے عزیزو, آج ہماری جتنی استطاعت ہے ہم ان کی مدد کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہو سکتا ہے. میں یہ اس کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کر رہا, لیکن الحمدللہ جو استطاعت ہوتی ہے ہم اپنی جانب سے کرتے ہیں. لیکن میں امت کو آج یہ میسج دیتا ہوں, کاش اگر سب اس بات پر جمع ہو جائیں. ہماری خوشی اسی بات پر ہے جس بات پر مدینے کے تاجدار خوش ہو جائیں. ہماری خوشی اس بات پر نہیں کہ گھر میں مرغا بن گیا, بکرا بن گیا. ہماری خوشی اس بات پر ہے کہ آمینہ کا لال مسکرا دیا, یہ میری خوشی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس بات پر ہے. جبرائیل امین بھی جانتے تھے نبی اگر کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو ان کی امت کی بات پر خوش ہوتے تھے. حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا, کس بات پر راضی کرتے معلوم ہے؟ حضور کو اگر کوئی کہتا کہ ہم عبادت کریں گے, فلاں کریں گے, ان باتوں پر نہیں. حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا تو ان کی امت کی بات کرتا, میرے آقا راضی ہو جاتا. حضور کو اس قدر احساس تھا اپنی امت کا. اللہ کریم ہم سب کو ان غربا و مساکین کی خیر خواہی کرنے اور ان کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا, آج تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں, تو نے ہمیں آزادی کی زندگی دی, ہماری حیثیت سے زیادہ تو ہمیں کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. کوئی ایسی نعمت نہیں جو آج ہم رمضان میں نہیں دیکھ رہے. ساری چیزیں بلکہ ہمارے دسترخوان بچ جایا کرتے ہیں. ہمارے دسترخوانوں پر ہمارے کھانے سے زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں. الہ العالمین, تیرے دربار میں میں التجا کرتا ہوں, ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے گھروں میں 2 وقت کی روٹیاں نہیں, اور کچھ تو وہ ہیں جو اس ماہ مبارکہ میں بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں. ان کا رمضان کیسے جائے گا؟ ان کی افطاریاں, ان کی سحریاں. اے قادر مطلق, جو بے قصور تیرے حبیب کی امت مقید ہے, ان کو آزادی عطا کر دے, ان کے حلق کو نرم فرما دے. مولا, تیرے دربار میں میں ہاتھ پھیلاتا ہوں ان بچیوں کو جو یتیم ہو چکی, ان بیواؤں کو مولا, ان خواتین کو جو بیوہ ہو چکی, ان کا تو مسبب الاسباب ہے. مولا, ہم سب کو ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمارے دل میں احساس پیدا فرما دے. اے کریم خدا, تو نے ہمیں جو مال دیا جس پر ہم نے اب تک عیش کیا ہے, اے کریم خدا ہمارے مال کو تیرے راہ میں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. ارحم الراحمین, کل قیامت کے دن تو ہم پر غضب نہ فرما, ہم پر ناراضگی نہ فرما. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے آج تیرے دربار میں معافی طلب کرتے, مولا ہم سب کو تو معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج آپ کے ہاشمی مسجد کے امام, خطیب و امام صاحب حضرت قاری چاند رضا صاحب قبلہ, انہوں نے مجھ سے حکماً یہ کہا بھی ہے کہ آپ کا ادارہ ہے دھارواڑ میں, آپ ایک مدرسہ چلاتے ہیں. باوجود میں آپ سے ایک اعلان کرتا ہوں آج, جو میرے سننے والے, میرا جو آج چہرہ ہے دنیا دیکھ رہی ہے, لاکھوں لوگ دور دراز سے دیکھتے ہیں, اور وہ اپنے اپنے دماغ میں میری امیج ایک الگ بنائے ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب ہیں, ان کے بہت سارے لوگ ہوں گے, ان کی بڑی تنظیم ہوگی, ان کے پاس بڑے اسباب ہوں گے. اس وجہ سے کئی غریب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں سے کچھ ان تک پہنچ جائے گا. کبھی کبھار مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کی استطاعت, ان کی کما حقوق مدد نہیں کر پاتے. تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ چندہ دے دیں, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ میں سے کوئی اہل خیر ایسے ہوں جو براہ راست ان تک مدد کرتے ہوں, صرف اور صرف اپنے نام یا مجھے کانٹیکٹ دے دیں, مجھے کوئی پیسہ نہ دے. کبھی ایسے جو دور دراز سے, اڑیسہ سے, بنگال سے, جھارکھنڈ سے, اتر پردیش سے, ایسے لوگ ہیں جو بڑی امید لگا کر کے, وہ صرف اور صرف ہماری ایک شہرت کی وجہ سے, ایک بڑا چہرہ ہے, ان کے پاس بہت اسباب ہوں گے, یہ سوچ کر کے ہم تک رابطہ کرتے ہیں. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی اچھی دی ہے,
لیکن میرے عزیزوں، ان تک کبھی کبھار نہ پہنچنے کا مجھے بھی احساس ہوتا ہے، ان کی کما حقہ مدد نہ کرنے کا مجھے بھی احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات رکھی، یہ بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ مولا نے ہمارا چہرہ لوگوں کے درمیان اس طرح رکھا کہ لوگ مدد کے لیے یاد تو کرتے ہیں، لہذا مدد کرنے والے لوگ براہ راست، میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں، آپ ان کے سے رابطہ کر کے ان تک براہ راست اپنی مدد پہنچا دیں، تاکہ میں بھی بیچ میں کوئی آپ کے رازدار نہ رہوں، آپ کا اور غریب کا معاملہ رہے اور مولا کریم آپ دونوں کے درمیان اجر عطا کرنے والا ہو۔ لہٰذا اس اعلان کو بھی سن لیں اور انشاءاللہ العزیز ایک نظام قائم ہو جائے گا، ان غریبوں تک حقیقی لوگ پہنچ جائیں گے، ورنہ ہوتا کیا ہے، ایک ہی جگہ زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، جام ہوتی چلی جاتی ہے، یہ سسٹم نہ رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو امت کا درد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔